بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بارے میں پہلے قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو چکی کہ ایک انتہائی برا عمل، انتہائی گندا عمل ہے، اور جب انتہا درجہ کی مجبوری بن ہی جائے، طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقہ کار کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اسے سمجھائے پیار محبت سے، نہ سمجھے ڈانٹے، اپنا بستر اس سے علیحدہ کر دے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، اور پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو اسے مارنے کی اجازت ہے۔ اور ہم لوگ جو مارتے ہیں یہ مارنا شریعت کے خلاف ہے۔ مارنے کی کس طرح اجازت ہے کہ ایسا مارا جائے کہ اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے، اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے، اور سوٹیاں اٹھا لینا، لاتے مکے مارنا، ان کی بارش برسا دینا، یہ دین میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو مسئلہ جہاں تک دین نے اجازت دی ہے وہاں تک عمل ہونا چاہیے، اپنے پاس سے اس کو بڑھا کر کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر دین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب ایسے کیا جائے کہ ایک منصف فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک مرد کی طرف سے مقرر کر لیا جائے۔ اب دونوں حضرات بیٹھیں، ادھر ادھر کی بات سنیں، دونوں کو سمجھائیں، تاکہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ دونوں میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں اس کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ہمارے سے مخلص ہو، ہم سمجھتے ہوں، رشتہ دار بھی ہو، مخلص بھی ہو، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اور وہ دونوں کی باتیں سنیں، جہاں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے دونوں کو سمجھائیں، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں، دوسرے کو آمادہ کریں، تاکہ دونوں میں جوڑ پیدا ہو جائے اور طلاق تک نوبت نہ آئے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رشتہ دار الٹی آگ لگاتے ہیں، ادھر الگ آگ لگائی، ادھر الگ آگ لگائی، تاکہ طلاق نہیں بھی ہونی تھی تب ہو جائے۔ تو کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہماری پھر اولادیں نہیں ہیں؟ یا نہیں ہیں تو کل ہماری اولادوں نے نہیں ہونا؟ پھر ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ہم نے اپنی اولادوں کے مستقبل کو بھی بچانا، ان کو تباہ نہیں کرنا۔ ہمارے گناہ ہماری اولادوں پر نہ پڑ جائیں، ہماری بیٹیوں پر نہ پڑ جائیں، ہمارے بیٹوں پر نہ پڑ جائیں، لہٰذا ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ دین نے سکھلایا ہے کہ دونوں طرف صلح پیدا کرنے کے لیے دونوں کے خاندان کا ایک ایک آدمی بیٹھے اور معاملات کو حل کرنے کی حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کرے۔ اب بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تمام کوشش کر لی، تو اب پھر دین اجازت دیتا ہے کہ اب طلاق کی طرف آ جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے طلاق دے دوں گا، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے بسا اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ماں بہن سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، کبھی ایسے الفاظ کنایہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ پھر طلاق ہوئی ہوتی ہے، ہم ساری زندگی گناہ گاری میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور مرد بنتے ہیں، غصے میں طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور پھر جب طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، پھر جہاں سے ہمیں کوئی گنجائش ملے کہاں، پھر ہم گنجائش نکالتے ہیں اور نکلواتے ہیں، پھر ہم جھوٹ موٹ بولتے ہیں، ساری زندگی کی حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اب طلاق دینے کی نوبت آ ہی گئی ہے تو پھر دین کے اصول کے مطابق جو ہے وہ طلاق دیجیے، تاکہ ایک تو گناہ گار نہ ہو، دوسرا دین پر چلنے کا فائدہ ہوگا کہ واپسی کا راستہ جو ہے باقی رہے گا، پھر اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں سے فتوی حاصل نہیں کرنے پڑیں گے، پھر اپنوں کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ نہیں جانا پڑے گا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی پڑیں گی، جھوٹا قرآن نہیں اٹھانا پڑے گا۔
پھر باتوں کو گول مول کر کے ساری زندگی کے حرام کاری میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ اب دین کیا سکھاتا ہے کہ خلا کا راستہ اختیار کر لیں، آسان الفاظ میں، کہ میاں بیوی باہمی رضامندی سے آپس میں ہم جدا ہو جائیں۔ ایک طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ آپس میں طے کر لیں، حق مار معاف کر دو، کچھ لے لو کچھ دے دو، ہماری آپس میں نہیں بن رہی، اب بہتر ہم آپس میں جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے ہم جدا ہو جاتے ہیں۔ یا پھر طلاق اب دینی ہے، پھر اس کی 3 اقسام ہیں، ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ ایک سب سے پہلے طلاق احسن ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی پاکی کی زمانے میں عورت کے کہ جس میں انسان نے اس سے قربت نہ کی ہو، اسے ایک طلاق دے دے اور بس اسے چھوڑ دے، اب دوسری تیسری طلاق مت دے۔ اب کیا ہوگا، جب عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ شرعی طور پر بائنہ کہلائے گی، یعنی جدا ہو جائے گی۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے کرے، اگر اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، دونوں اب رضامند ہو گئے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کسی نے سمجھا دیا، تو اب دین کیا کہتا ہے کہ ایک طلاق دی ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کر لو، زبان سے بس اپنے عمل سے یا زبان سے رجوع ہو جائے گا، ایک طلاق چلی گی، 2 باقی رہے گی۔ اس طرح اگر عدت گزر گئی، اس کے بعد احساس ہوا، اب کیا کریں، تو دین نے سکھایا کہ آپ نکاح جدید کر لیں، تجدید نکاح کر لیں۔ اب اس کا کیا ہوگا، اب تجدید نکاح کرنے کے بعد ایک طلاق جو دے چکے تھے اس کا ختم ہو گیا، 2 طلاقیں باقی ہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس آ جائے گی۔ کسی اور غلط راستے جھوٹی قسمیں اٹھانے کی یا پھر وہ حلالہ والا جو کام ہے ایک گندا کام، اس کی طرف جانے کی آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہیں قرآن اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، حرام کاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب یہ دین کا طریقہ ہے، چاہے 10 سال کے بعد دونوں آپس میں رضامند ہو گئے کہ ہم اب آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہمیں رہنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اب رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح کریں دوبارہ، بیوی کو واپس لے آئیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہمیں سکھلایا گیا ہے وہ طلاق حسن ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کی پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دیں، دوسری پاکی میں دوسری طلاق دے دیں، تیسری پاکی میں تیسری طلاق دے دیں۔ اب یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم ملے گا بیچ میں انسان کو، 2-3 2.5 مہینے تک مل جائیں گے، دونوں طرف کو سوچنے کا موقع مل جائے گا، مرد کو عورت کی سمجھ آ جائے گی، قدر آ جائے گی، عورت کو مرد کی قدر آ جائے گی، ہو سکتا ہے آپس میں رجوع ہو جائے، سمجھانے والے سمجھا دیں گے۔ اب ہم لوگ جو اکٹھی 3 طلاقیں پھینک دیتے ہیں، مرد بنتے ہیں اور پھر بعد میں ہم گناہ کرتے ہیں سارے، تو اس میں واپسی کا کوئی راستہ شرعی طور پر آسان باقی نہیں رہتا، سوائے وہ حلالہ والا جو گندا کام ہو اس کے علاوہ۔ تو ہم کیوں راستے بند کرتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں اور اپنے راستے کیوں بند کرتے ہیں، پھر ہم گناہگار بنتے ہیں بعد میں۔ اب یہ طریقہ ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ یا ایک طلاق دے کے بس چھوڑ دو، یا 3 طلاقیں دو، 3 پاکی کے زمانے میں آپ کو 2-2.5 مہینے 3 مہینے ٹائم مل جائے گا، تو آپ کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ اس طریقے پر ہم نے طلاق جو ہے وہ دینی ہے۔ اب میری یہ باتیں آپ غور سے سنیں، خود سمجھیں اور اپنوں کو سمجھائیں کہ اگر طلاق اب دینی ہی ہے تو کس طریقہ پر دیں کہ گناہگار بھی نہ ہوں اور آپ کا واپسی کا راستہ بھی باقی رہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔